دا اظہری نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ منبر خطابت پر جلوہ بار علماء ذوی الاحترام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، سادات کرام، اور جلسے میں تشریف فرما سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل النار علی سیدنا الخلیل بردا وسلاما، واسمع سیدنا الکلیم علی طور سینا وحیا وکلاما، وکشف الضر عن سیدنا ایوب بعدما اعیون به مرضا وسقاما، ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما، ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما، وقرب الحبيب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما، واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب اہل الجنت لہما اعزازا و اکراما، واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب اہل الجنت لہما اعزازا و اکراما، علیہ وعلیہم صلاة و سلاما، وجعل الجنة للمؤمنین والمسلمین ای للسنیین مستقرا و مقاما، وجعل النار للکافرین والمشرکین والوہابیین والنجدیین والرافضیین عذابا و غراما، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وقال في مقام آخر واسمعوا وأطيعوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين عن الحمد لله رب العالمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وابنه الغوث العظم الجيلاني البغدادي وعلينا معهم أجمعين، اللهم صل على سيدنا ومولانا أحمد الذي جعلت اسمه متحدا باسمك ونعتك وصورة هيكله الجسماني
على صورتی انمودجی حقیقتی خلق اللہ سیدنا آدم على صورتی وفجرت عنصر موضوع مادتی محمولی من انیتی ان اللہ بل حتی اذا جاءه لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ وآلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام اہل سنت رفیع الدرجت مجدد دین و ملت شاہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی اپنے مقبول نعتیہ دیوان میں مشہور زمانہ اور مقبول زمانہ نعتیہ دیوان میں فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ آج کے موضوع اور عنوان کی مناسبت سے جس عنوان کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے، اس کا نچوڑ، اس کا لب لباب آنے والی گفتگو کے لیے یہ اشعار میرے تمہید سمجھیے یا اسے دیباچہ سمجھیے یا مقدمہ سمجھیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور اقبال نے، شاعر مشرق نے، امام اہل سنت نے ایمان کی ترجمانی لطیف انداز میں فرمائی۔ شاعر مشرق نے بھی مذہب اسلام کا خلاصہ اور مذہب اسلام کو نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ حیدرآباد کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں سنو ایمان کی ترجمانی شاعر اقبال کیا کرتے ہیں۔ کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور فرماتے ہیں ہم شبیہ غوث اعظم سرکار مفتی اعظم و مفتی عالم، آج شباہت پر بھی انشاءاللہ گفتگو کرنے کی انشاءاللہ سعادتیں حاصل کروں گا، اور جس کی نسبندی ہو چکی ہو اس کی نسبندی کا ہمیں شوق نہیں ہے، جس کی نسبندی ہو چکی ہے اس کی نسبندی کا ہمیں شوق نہیں ہے۔ ہاں لیکن ہمارے مسلم بڑے بزرگوں پر جب کوئی حملہ کرے گا تو بھئی تمہاری دھرتی سے تمہیں یہ کتانی پیغام دیتا ہے، یہ رفاعی پیغام دیتا ہے کہ بابا ہم بھی بمبئی کے رہنے والے ہیں، علی باغ سے نہیں آئے ہیں۔ آج شباہت سمجھائیں گے۔ اور مومن جو ہوتا ہے نا، جو مومن ہوتا ہے، بابا سنو ذرا، مومن جو ہوتا ہے نا، مومن جو ہوتا ہے کبھی نفاق سے کام نہیں لیتا بابا۔ یہ یہودیوں کی اور منافقین کی خصلت ہے کہ آگ لگا کر باہر ہو جاتے ہیں، سائٹ میں ہو جاتے ہیں اور شہر بھر میں امن و امان کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ اسے منافقین کی سرکار نے خصلت بتائی ہے، لیکن واہر حافظ شیرازی تیرے قلم پر ہماری عظمت قربان فرماتے ہیں چو خدا خواہد کسے پردہ میں درد، جب اللہ کسی کو بے نقاب کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان سے زبان لغو ہو جاتی ہے، اس کی زبان سے کیڑے نکلنے لگتے ہیں بابا۔ تو انشاءاللہ میں اس پر بھی کچھ تبصرہ کروں گا، لیکن شاعر مشرق کہتے ہیں
کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے ہماں دین ہماں اوست. سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں جب یہ شعر پیش کیا گیا اور شاعر مشرق کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو حضور مفتی اعظم نے اس شعر کو پڑھا، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور اقبال کی آپ نے حمایت کی، اس کی فکر کی، اس کی جولانی کی، اس کی عقیدے کی آپ نے حمایت فرمائی. فرماتے ہیں کہ جس نے اتنا بہترین شعر کہا ہے کہ پورے مذہب اسلام کو جس نے نچوڑ کر رکھ دیا ہے، خلاصہ مذہب اسلام کا، کہتے ہیں بمصطفیٰ برسا خیش را کہ دین ہما اوست گر بؤ نہ رسیدی تما بو لہبیست. عزیزان گرامی، حیدرآباد کی سرزمین پر پھر ایک مرتبہ حاضری کا شرف ملا. مرکز اہل سنت جسے حضور شہباز دکن نے اپنا خون جگر دیا ہے، انہی کے توسل سے یہ حاضری حضرت سے دیرینہ مراسم رہے، دعائیں لی بھی ہے، اور وہ تو سیدوں کی دعاؤں کے لینے کے عادی ہی تھے، محب اہل بیت تھے. اللہ ان کی قبر پر رحمت و انوار کی موسلا دھار بارش نازل فرمائے. ہمارے علاقے میں مہاراشٹر کی سرزمین پر حیدرآباد کی جو پہچان ہے دین اور مذہب اور سنیت کے حوالے سے، کنایتاً ہو یا صراحتاً ہو، حیدرآباد کو ہم نے اس دور میں اگر جانا، پہچانا، تو حضور شہباز دکن علیہ الرحمہ کے حوالے سے جانا اور پہچانا ہے. بے پناہ ان کی قربانیاں ہیں سرزمین پر. اسی سرزمین پر نہیں بلکہ ہندوستان کے کئی خطوں، کئی علاقوں میں حضرت کے دورے رہے. خود میرا کئی علاقوں میں گزر ہوتا ہے، غائبانہ تعارف وہاں پر کہ آج اہل سنت الجماعت مسلکی اعلیٰ حضرت کی بہاریں اگر اس شہر میں، اس علاقے میں ہیں تو وہ حضور شہباز دکن علیہ الرحمہ کی قربانیاں ہیں. سرکار مفتی اعظم اور مفتی عالم کی آنکھوں کے آپ تارے تھے. حضور مفتی اعظم سرکار کو آپ نے دیکھا بھی تھا، برتا بھی تھا. جو عطا کرنا تھا مفتی اعظم مفتی عالم نے عطا کیا. تو ماشاءاللہ حضور شہباز دکن علیہ الرحمہ کی سرزمین پر ہم اسی تعارف سے گفتگو کرتے ہیں. بابا یہ سرزمین متعارف ہے تو چند باتیں انشاءاللہ، دل لگتی باتیں، خدا لگتی باتیں، ایمان اور عقیدے کے حوالے سے، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے. کئی عنوانات ہیں پوسٹر میں، ایک ٹاپک دے دینا چاہیے کوئی تاکہ اس پر سیر حاصل گفتگو ہو سکے. لیکن خیر، میں کوشش کروں گا جتنے عنوانات مجھے سنائے گئے ہیں ان تمام عنوانات پر میں گفتگو کروں. جد و جہد رہے گی، کوشش رہے گی انشاءاللہ. آئیے گفتگو سے پہلے پھر ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر درود و سلام کی سوغاتیں نچھاور کریں اور جھوم جھوم کر پڑھی اللہم صلی علی. بات مت کرو گے واہ، خاموش بیٹھو، نہیں تو ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، یہاں پہ بیٹھ جاؤ پر، کوئی ڈسٹرب نہ کرے. ابھی عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام حاضرین کی خدمت میں ایک سوال ہے.
بہت ہی آسان اور بہت ہی بدیہی سوال ہے. اسی سوال پر انشاءاللہ پوری گفتگو کا دار و مدار ہے. مجھے معلوم ہے کہ اس کا جواب ہر کوئی دے گا، لیکن ایک مرتبہ آپ کی زبان سے سننا چاہوں گا. ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز دولت سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، جائیداد سے بڑھ کر، ملک سے بڑھ کر، دونوں جہاں سے بڑھ کر ایمان. دنیا میں ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز ایک مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ایمان. ایک بات بتاؤ بابا، اگر اڈانی 2000 کروڑ روپے لے کر آپ کے پاس آ جائے، کتنے؟ 2000. میں تمثیل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. بہت دھیان دو ادھر، دھیان دیتے رہے، تھوڑا تم بھی دھیان دو. آگے بیٹھو. کہہ دے کہ 2000 کروڑ روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں. کوئی ٹھیلا لگانے والا مسلمان ہو، روزانہ بھاجی ترکاری بیچتا ہے، روزانہ بھاجی ترکاری بیچتا ہے، یا گاڑی پر فروٹ بیچتا ہے. اگر ہندوستان کا کوئی ادیوگ پتی آئے کہے کہ تجھے میں 2000 کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہوں، بابا بتاؤ کیا کوئی سچا مسلمان اپنے ایمان کا سودا کرے گا؟ کیش دے، دولت دے، جائیداد دے، پراپرٹی دے، کروڑوں روپیہ دے، لیکن جو پکا سچا مسلمان ہے، نبی کا وفادار ہے، جس نے نبی کی محبت کا جام پی لیا ہے، وہ کیا کہے گا؟ میں مصطفیٰ کا مست ہوں، میں مصطفیٰ کا مست ہوں. یہ وہ نشہ نہیں کہ کوئی ترشی اتار دے. میں نے نبی کی محبت کا جام پیا ہے، میں نے نبی کی محبت کا جام پیا ہے، اور نبی کی محبت میں چور چور ہوں. اور ایک بات بتاؤں کہ دنیا جہاں میں جس کی محبت، آپ دولت کی محبت ہو، کرسی کی محبت ہو، پیسے کی محبت ہو، حتیٰ کہ اولاد کی محبت ہو، ماں باپ کی محبت ہو، عہدوں کی محبت ہو، پائیدار نہیں ہے، مطلق طور پر پائیدار نہیں ہے. ضروری نہیں کہ آدمی سنبھل جائے. دنیا کی محبت آدمی کو کبھی شرابی بھی بنا دیتی ہے، کبھی شرابی بھی بنا دیتی ہے، کبھی جواری بنا دیتی ہے. کبھی محبت جواری بنا دیتی ہے، کبھی شرابی بنا دیتی ہے، اور کبھی آوارہ بنا دیتی ہے. وہ ایک رسول کی محبت ہے کہ انسان کو نمازی بنا دیتی ہے. وہ رسول کی محبت ہے جو بلال کو دنیا کا امام بنا دیتی ہے. جی ہاں، وہ ایک رسول کی محبت کا اعجاز ہے جو بو حرفہ کا مست بو ہریرہ کو محدثین کا، اہل حدیث کا امام بنا دیتی ہے. ذرا اشارے سمجھ کے چلے، تمہید کا باندھ رہا ہوں میں بابا.
تو میں مصطفیٰ کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں کہ کوئی ترشی اتار دے۔ جب یہ طے ہو گیا اور بدیہی طور پر طے ہو گیا کہ اس مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت غلامی کا نام ایمان ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کا نام مسلمان ہونا نہیں ہے، بلکہ کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، اس وقت تک کلمے کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک دل میں محمد الرسول اللہ کا اعتقاد نہ ہو اور زبان سے اس کا اقرار نہ ہو۔ ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے بغیر محمد الرسول اللہ کے۔ محمد الرسول اللہ تکملہ ہے لا الہ الا اللہ کا۔ جب یہ طے ہو گیا بدیہی طور پر کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز، جانتے ہیں آپ صلاح الدین ایوبی کے دور میں جب مسلمان جوگ در جوگ کشاں بیت المقدس کی طرف بڑھ رہے تھے، یہودیت، نصرانیت اور پورے دنیا کا کفر اور شرک متحد ہو گیا اسلام کے خلاف، سب متحد ہو گئے، سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ آج ہم لاکھوں کی تعداد میں ہیں، سامان حرب و ضرب کی کمی نہیں ہے، طاقت میں بڑھ کر ہیں، آج ہم پوری دنیا میں سپر پاور کہلاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک صلاح الدین نے اور ایک اس کی مٹھی بھر جماعت نے، اس کے مٹھی بھر جوانوں نے ہمیں نہ کو چنے چبوا دیے ہیں۔ جس طرف بڑھتے ہیں اگر صلاح الدین کے دیوانے کھڑے ہو جاتے ہیں سدے راہ بن جاتے ہیں، وہ ناقابل تسخیر بن چکا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نقطے کو، اس حقیقت کو جاننے کے لیے کہ صلاح الدین ایوبی میں آخر ایسی کون سی طاقت ہے کہ مشرق کی طرف بڑھ جائے تو مشرق اس کا ہے، شمال کی طرف بڑھے تو شمال اس کا ہے، جنوب کی طرف بڑھ جائے تو جنوب اس کا ہے۔ یہی نہیں، آسمان کی ہوائیں بھی اس کا ساتھ دیتی ہے، آسمان کی فضائیں بھی اس کے ہمنوا ہو جاتی ہے، اور سمندر کا دریا کا پانی بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے صلاح الدین ایوبی میں؟ ایسی کون سی طاقت ہے کہ اس کے جانثاروں کو اگر کاٹو تو کٹنے کے لیے تیار ہے، مارو تو مرنے کے لیے تیار ہے، بھوکا رکھو تو بھوکا رہنے کے لیے تیار ہے، مگر وہ دامن اسلام سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ بیت المقدس کی حفاظت کا انہوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، مستشرقین پورے دنیا یہودیت کے اعلیٰ دماغ لگے ہوئے تھے، دنیا انسانیت کے اعلیٰ دماغ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ آخر مسلمانوں میں ایسی کون سی طاقت ہے، کون سی اسپرٹ ہے کہ مسلمان کاٹو تو کٹنے کے لیے تیار ہے، فساد کراؤ، فساد میں اگر ان کا گھر جل جائے، تباہ ہو جائے، پھر بھی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، محمد عربی کا دامن چھوڑنے کے لیے کسی طرح تیار۔ اور دیکھ لو بابا، اس وقت ہندوستان کے حالات کسی پر پوشیدہ نہیں ہے بابا، بس وہی کچھ چیزیں پھر سے جو ہے ریپیٹ ہونی جا رہی ہے۔ دنیا یہودیت اور عیسائیت نے مشترکہ طور پر جو دماغ، جو بڑے بڑے لوگ، ہائر ایجوکیٹڈ لوگ، تجربہ کار لوگ مجلس مشاورت میں بیٹھے ہوئے تھے اس نقطے کو تلاشنے کے لیے کہ تھک گئے، تقریباً 11 سال کا عرصہ بیت چکا، مسلمان اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کئی حربے استعمال کیے، مگر یہ کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر مستشرقین اس نتیجے پر پہنچے
کہ مسلمانوں کو کاٹو تو کٹنے کے لیے تیار ہوگا، مارو تو مرنے کے لیے تیار ہوگا، بھوکا رکھو تو بھوکا رکھنے کے لیے تیار ہوگا۔ مسلمان اپنی جان دے سکتا ہے، اپنی اولاد کو قربان کر سکتا ہے، مگر کسی قیمت پر محمد عربی کی غلامی کو چھوڑنے تیار نہیں۔ مسلمانوں کی جو روحانی طاقت ہے، روحانی قوت ہے، وہ کوئی اور نہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اقبال نے بے نقاب کیا، وفا کا کش مومن کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وفا کا کش مومن کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے بدن سے روح محمدی نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے عجم کے تصورات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ کہ مسلمانوں کو مارنا ہے، ختم کرنا ہے اسلام کو، کہتے مردان کارزار میں، میدان کارزار میں مسلمانوں کو جو ہے، مسلمانوں کو شکست نہیں دی جا سکتی، مسلمانوں کو کاٹو کٹ جائے گا، مارو مر جائے گا، مگر اپنے نبی کے دامن کرم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، میدان میں نہیں، ان کے گھروں میں گھس کر مارنا پڑے گا، اور سامان حرب و ضرب سے نہیں۔ کہ کیسے؟ کہ مسلمانوں کی جو طاقت ہے، جو اسپرٹ ہے، جو قوت ہے، وہ ان کا نبی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت نکال دو، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کارزار کی ضرورت نہیں ہے، کسی میدان کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان چلتی پھرتی لاش بن جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صلاح الدین ایوبی کو للکار کر انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہچان چکے ہیں کہ مسلمانوں کو میدان کارزار میں شکست نہیں دی جا سکتی، ہم اپنا طریقہ بدل رہے ہیں، ہم اپنے جنگ کا طریقہ بدل رہے ہیں، اب جنگ میدانوں میں نہیں ہوگی، تیل و تلوار سے نہیں ہوگی، اب افکار کی اور نظریات کی جنگ ہوگی، اب عقیدوں کی جنگ ہوگی۔ اب صلاح الدین ایوبی تمہارے جانے کے بعد مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کے کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ کہتے میدان میں جنگ نہیں، ہم نے اپنا انداز بدل لیا ابھی۔ کہ اب عقیدے کی جنگ ہوگی، نظریات کی جنگ ہوگی، تمہاری صفوں میں گھس کر، تمہاری مسجدوں میں گھس کر، تمہاری محفلوں میں گھس کر، اور تمہارے مدرسوں میں گھس کر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ ایسے نظریات تمہاری کتابوں میں، تمہاری تفسیروں میں، تمہاری کتابوں میں، تمہاری تفسیروں میں، تمہاری احادیث کی شروحات میں، تاریخ کی کتابوں میں کچھ ایسی چیزیں گڑ دیں گے، ڈیوائیڈ اینڈ رول پر عمل کرنے کے لیے باقاعدہ منظم طور پر صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ہی اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے، اس قرآن کا اعجاز اب آپ ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن کا انداز دیکھیں ابھی ذرا، اس تمہید کو سننے کے بعد قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کہ تم ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لے آئے، قالوا کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ نے مان لیا ہے بدیہی طور پر کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے، اس کا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید جس کی تکمیل محمد الرسول اللہ کے بغیر محال ہے، جس کی تکمیل محمد الرسول اللہ کے بغیر محال ہے۔ اس دور کی بات نہیں، یہ دور رسالت کی بات چل رہی ہے، میں قرآن سنا رہا ہوں بابا،
میں قرآن کی تفسیر پیش کر رہا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ قرب و جوار میں جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، منصفانہ انداز میں سنیں، ذرا دل و دماغ کو صاف کر کے، کہ میں آج جو گفتگو کروں گا انشاءاللہ کوشش تو یہ رہے گی کہ قرآن سے باہر نہ جاؤں۔ ضرورت محسوس ہوئی تو احادیث مصطفیہ علیہ تحیت و ثنا کا انشاءاللہ میں سہارا لوں گا، جو قرآن کی تفسیر ہے، جو قرآن کی تفسیر ہے۔ تو قرآن کا اندازہ دیکھیں آپ، قرآن کا اندازہ، قرآن کی تبلیغ اور قرآن کا انداز تبلیغ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہ دور رسالت کی بات چل رہی ہے، 1400 سال پہلے کی بات، کہ 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اے محبوب جب ان سے کہا گیا، قیل لہم، کن سے؟ کافروں سے، منافقین سے، مشرکین سے۔ کیا کہا گیا؟ کہ تم ایمان لے آؤ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ایمان دیتے رہے، ایمان کی دعوت دیتے رہے، در سے، گھر سے در تک، اور در سے مسجد تک، بازار، کھیت کھلیان، عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں مصطفیٰ گزرتے رہے دعوت اسلام دیتے رہے۔ مدینہ طیبہ میں جب صحابہ جوک در جوک ایمان لائے، جوک در جوک ایمان لائے اور لوگ داخل اسلام ہونے لگے، آغاز تو مکۃ المکرمہ سے ہو چکا ہے اور اسے فروغ ملا ہے مدینہ طیبہ کی سرزمین پر۔ اب قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا، کن سے؟ کافروں سے، منافقین سے، مشرکوں سے، معاندین سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ۔ کا سنو، اللہ کا قرآن میں انداز دیکھیں ایمان کے لیے، کہ اے ابو لہب، اے ابو جہل، اے فلاں، اے فلاں، سب ایمان لاؤ، سب ایمان لاؤ۔ لیکن سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا انداز آپ دیکھیں، کلام الہی کا آپ انداز ملاحظہ فرمائیں، کہ مکہ کے کافر ہو یا مکہ کے مشرکین ہو، مدینے کے منافقین ہو یا مدینے کے عیسائی ہو یا قرب و جوار میں بسنے والے یہودی ہو، قرآن کا انداز دیکھے کہ اے لوگوں ایمان لانا، میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا، لیکن سنو، ایمان اگر اپنے مرضی کا لاؤ گے تو نہیں چلے گا، ایمان اپنے مرضی کا لاؤ گے نہیں چلے گا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان تمہیں لانا ہے، میرے محبوب کا تمہیں کلمہ پڑھنا ہے، اگر ایمان لاؤ گے نجات پا جاؤ گے۔ لیکن سنو اے مکہ والو، اے مدینے والو، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، ایمان تمہارے اپنی مرضی کا نہیں چلے گا۔ کا کیسے؟ قرآن کسوٹی دے رہا ہے، کسوٹی۔ کسوٹی کیا دی ہے قرآن نے؟ کما آمن الناس، ایمان لے آؤ، کما آمنن، جیسے لوگ ایمان لے آئے۔ الناس سے مراد کون ہے؟ الناس سے مراد کون ہے؟ اللہ تفسیر کی تقریباً کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ الناس پر الف لام عہد ذہنی کا ہے، کہتے الناس لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، ناس پر الف لام عہد ذہنی کا ہے، عام لوگ مراد نہیں ہے، بلکہ الناس جو مراد قرآن نے جن کو الناس کہا ہے اس سے عام لوگ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ قرآن میں جن لوگوں کو الناس کہہ کر ایمان کی کسوٹی دے رہا ہے اس سے نبی کے صحابہ مراد ہیں، نبی کے صحابہ مراد ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے کہ اے میرے بندو ایمان لے آؤ، مرضی کا ایمان نہیں چلے گا، تمہاری اپنی مرضی کا ایمان
نہیں چلے گا کہ ایمان وہ چاہیے جو میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں. جس طرح نبی کے صحابہ نے ایمان لایا ہے اس طرح سے ایمان لے کر آئے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو پوری جماعت کا نام ہو گیا بابا. اگر اس کی تفصیل کی جائے تو مفہوم یہ بنا کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، ایمان لانا ہے، لاؤ، تم پر واجب ہے، یہ میرا حکم ہے. لیکن سنو، ایمان تمہاری اپنی مرضی کا نہیں چلے گا، تمہارے باپ دادا کی مرضی کا نہیں چلے گا، بلکہ ایمان ایسے لے آؤ جیسے میرے نبی کے وفادار صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں. یہ تو جماعت کا نام لیا گیا ہے. اگر تفصیل کی جائے، اجمال جو ہے بیان کیا گیا، تفصیل بیان کی جائے تو مفہوم کچھ اس طرح سے بنے گا کہ ایمان لے آؤ جیسے ابو بکر ایمان لے آئے ہیں، جیسے عمر ایمان لے کر آئے ہیں، جیسے نبی کے یار حضرت عثمان غنی ایمان لے آئے ہیں، جیسے حضرت مولا علی ایمان لے آئے ہیں، جیسے عشرہ مبشرہ ایمان لے آئے ہیں. اے بندو، اللہ فرما رہا ہے ایمان لے آؤ جیسے امیر معاویہ ایمان لائے ہیں، ابو سفیان ایمان لائے ہیں، حضرت بلال جس طرح سے ایمان لائے ہیں، حضرت صہیب رومی جس طرح سے ایمان لائے ہیں، حضرت سعد بن وقاص جس طرح سے ایمان لائے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم نے کسوٹی عطا فرمائی ہے. انداز دیکھے، کائنات کی ایک مسلمان کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے. اور ایمان کے لیے کسوٹی کس کو دیا بابا؟ صحابہ، اہل بیت اور سادات کی عظمتیں اپنی جگہ پر مسلم، مگر یہ قرآن ہے بابا. اہل بیت کی تخصیص نہیں کی یہاں پر. قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو، اللہ کا فرمان. کلام نے یہ نہیں کہا، کلام الہی یہ نہیں کہا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندو ایمان ایسے لے آؤ جیسے میرے نبی کے اہل بیت ایمان لے آئے ہیں. کسوٹی کیا ہے؟ یہ قرآن ہے نا بابا، کہ ایمان ایسے لے آؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے آئے ہیں. قالو، پلٹ کر کہنے لگے، جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی پلٹ کر کہنے لگے، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے ایسے کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے. معاذ اللہ رب العالمین، دور رسالت ہے، وحی کا نزول ہو رہا ہے. ابھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقید حیات ہے. آسمان سے جبرائیل وحی لے کر مسلسل تشریف لا رہے ہیں. اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کا کلمہ پڑھوانے کے لیے، اپنی توحید اور ربوبیت کا اقرار کرنے کے لیے کسوٹی جو عطا فرمائی ہے وہ نبی کے صحابہ کی کسوٹی، سب سے قیمتی چیز ایمان. اس قیمتی چیز کے لیے آئیڈیل جو قرآن نے پیش کیا ہے کہ میرے بندو، تمہارے ایمان کے لیے آئیڈیل میرے نبی کے صحابہ ہیں. میرے نبی کے کیا ہے؟ صحابہ ہیں. قالو، کہنے لگے، کون؟ منافقین، کفار و مشرکین، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے ان بیوقوفوں کی طرح؟ معاذ اللہ رب العالمین. نبی کے صحابہ پر سب سے پہلا حملہ جو ہوا ہے دور رسالت میں ہوا ہے، اور دور رسالت میں بھی اس وقت جب قرآن کی وحی اتر رہی ہے، قرآن کی آیتیں اتر رہی ہے، نبی کے صحابہ پر حملہ کیا گیا ہے. اور نبی کے صحابہ پر سب سے پہلے حملہ کرنے والا کیا کہتا ہے؟ ان بیوقوفوں کی طرح. معاذ اللہ. اللہ نے پلٹ کر جواب دیا. اچھا، یہ صفحاء جو ہے، جیسے حکما، حکیم کی جمع حکما آتی ہے، علیم کی جمع علماء آتی ہے، حکیم کی جمع حکما آتی ہے، ایسے صفی کی جمع آتی ہے صفحاء. صفی کے معنی ہوتے ہیں بے وقوف،
صفی کے معنی ہوتے ہیں، صفیح کے معنی ہوتے ہیں جسے صحیح اور غلط کی پہچان نہ ہو. صفی کے ایک معنی ہوتے ہیں جسے نفع اور نقصان میں تمیز نہ ہو، ایسے شخص کو صفی کہا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں کو، نبی کے صحابہ کو سب سے پہلے جنہوں نے برا کہا ہے، جنہوں نے بے وقوف کہا ہے، جنہوں نے جاہل کہا ہے، جنہوں نے ان پڑھ کہا ہے، جنہوں نے حق اور باطل کی انہیں تمیز نہیں ہے ایسا تانا دیا ہے، تانا دینے والا کوئی اور نہیں ہے، اپنے وقت کے منافقین ہے، اپنے وقت کے کفار ہے، اپنے وقت کے مشرکین ہے، اپنے وقت کے یہودی ہے، اپنے وقت کے نصرانی ہے، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی. مسلمانوں یاد رکھنا، آج اگر نبی کے صحابہ پر کوئی بھونکتا ہے وہ گھر والا نہیں ہو سکتا، وہ گھر والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن نے کسوٹی پیش کی ہے. ارے بابا، قرآن سے بڑی کوئی کتاب ہے؟ عقیدہ کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن سے ملتا ہے. عقیدہ کہاں سے بنتا ہے؟ قرآن سے بنتا ہے. ایک طرف تو یہ کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے ایمان، کلمہ، اس کے لیے کسوٹی ہے میرے محبوب کے صحابہ. اور یہ دورنگی، یہ ایران کی چائے پی کر آنے والا، اپنے آپ کو سنی کہنے والا، اپنے آپ کو بریلوی کہنے والا، اپنے آپ کو برکاتی کہنے والا، ہوشیار رہنا، اپنے آپ کو قادری کہنے والا قادری نہیں ہو سکتا، وہ پادری ہے. اپنے آپ کو چشتی کہنے والا وہ چشتی نہیں ہے، وہ چرچی ہے. اس لیے کہ عقیدہ خانقاہوں سے نہیں ملتا ہے، عقیدہ خانقاہوں سے نہیں بنتا ہے، عقیدہ خانقاہوں سے نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ عقیدہ بنتا ہے اللہ کی مقدس کتاب قرآن سے. عقیدہ کہاں سے بنتا ہے؟ قرآن سے بنتا ہے بابا. تو قرآن سے کوئی بڑی کتاب ہے؟ تو جب قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ایمان کے لیے کسوٹی میرے محبوب کے صحابہ. ایمان لانا، اے مکہ والو، اے مدینہ والو، اے پوری دنیا والو، تمہیں ایمان تو لانا ہے. ایمان لاؤ، ایمان لاؤ گے تو نجات پاؤ گے. لیکن یاد رکھنا، اللہ فرما رہا ہے تمہارے باپ داداؤں کے طریقے کے مطابق ایمان مت لانا. اگر تم یہ سوچتے ہو کہ آبا و اجداد کے مطابق نہ، کسوٹی دے رہا ہوں، ابو بکر کو دیکھ لینا، عمر کو دیکھ لینا، بلال کو دیکھ لینا، سفیان کو دیکھ لینا، معاویہ کو دیکھ لینا، حسنین کریمین کو دیکھ لینا، علی کو دیکھ لینا. میرے نبی کے جو یار ہیں 1,24,000. ایسا ایمان لانا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نزدیک امت کے ایمان والوں میں سب سے قیمتی ایمان جس کو آئیڈیل بنایا گیا وہ صحابہ کا ایمان ہے. وہ کس کا ایمان ہے؟ صحابہ کا ایمان ہے. کہنے لگے کہ یہ تو بے وقوف ہیں. تو آج اگر صحابہ پر کوئی تنقید کر رہا ہے تو قرآن نے پہلے ہی بتا دیا بابا ان کا پتہ. کیا کہنے لگے؟ انؤمنو کما آمن السفہاء، کئی بے وقوفوں کی طرح ہم پاگلوں کی طرح ایمان لے کر آئیں. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافقین نے، کافروں نے، مشرکوں نے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کیوں کہا؟ مجنون کیوں کہا؟ کیا وہ بے وقوف تھے؟ کیا وہ مجنون تھے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نقطے کو دو جملے میں سمجھیں کہ ایک دنیا کا نشہ ہے، ایک دنیا کا نشہ ہے. شرابی شراب پیتا ہے، خود بھی گرتا ہے، خاندان کو گرا دیتا ہے، سماج کو گرا دیتا ہے، معاشرے کو گرا دیتا ہے. لیکن ایک نشہ رسول کی محبت کا نشہ ہے. جب وہ نشہ کر لیتا ہے، آدمی شرابی تھا نمازی بن گیا. جواری تھا دین کا غازی بن گیا، قوم کا امام بن گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نبی کی محبت کا اعجاز ہے
کہ نبی کی محبت گرنے نہیں دیتی بلکہ گرتوں کو تھام لیتی ہے۔ آخر ایسی کون سی وجہ تھی کہ منافقین نے یہ تانا دیا، کافروں نے، مشرکوں نے یہ تانا دیا کہ کیا ان بے وقوفوں کی طرح یا ان جاہلوں کی طرح یا ان مجنوؤں کی طرح، دیوانوں کی طرح ہم ایمان لے آئے، یہ لائیں جن کو حق اور باطل، صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہے؟ کیا نبی کے صحابہ عزیزان ملت اسلامیہ، بات دراصل یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا فنا کر دیا تھا، اتنا فنا کر دیا تھا صحابہ نے کہ ان کی اپنی ہستی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اور آگے آئے، سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عاشق کسے کہتے ہیں بابا؟ آج کل ہم سب بابا عشق رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، دعوے آسان ہے بابا، کسوٹی پر اترنا آسان نہیں ہے، کسوٹی پر اترنا آسان نہیں ہے۔ حضور بڑے پیر روشن ضمیر غوث الاغواس فرد الافراد میرا محی الدین سیدنا و مولانا و شیخنا و ملجانا شیخ عبد القادر جیلانی سے کسی نے پوچھا کہ حضور عشق کسے کہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ عاشق اور عشق، عاشق کہتے ہیں اس ذات کو جس کی جو پوری ملکیت ہے وہ اس کی نہیں ہوتی ہے۔ عاشق کہتے ہیں اس دیوانے کو کہتے ہیں کہ اس کی پوری ملکیت بھی اس کی نہیں ہوتی اور اپنے محبوب کے قدموں پر اسے قربان کر دیتا ہے۔ اسے اب سمجھے غور سے، بڑے پیر کیا فرماتے ہیں کہ اس کی پوری پراپرٹی، جو عشق کا دعویٰ کرتا ہے اس کی پوری پراپرٹی اس کی نہیں ہوتی ہے، اپنے محبوب کے قدموں پر اسے نچھاور کر دیتا ہے۔ مطلب یہ بنا کہ اگر کسی کا گھر ہے، اگر کسی کا محل ہے، محل رہنے کے باوجود، اس کا گھر رہنے کے باوجود، اس کی ملکیت رہنے کے باوجود وہ اس کا مالک نہیں ہوتا بلکہ محبوب کے قدموں پر اسے نچھاور کر دیتا ہے۔ یعنی مفہوم یہ بنا کہ گھر تو اس کا ہے لیکن گھر میں قانون مصطفیٰ کا ہے، دکان تو اس کی ہے مگر دکان میں تجارت میں نظام مصطفیٰ کا چل رہا ہے۔ مسجد قائم کی ہے، بظاہر اس نے اپنا پیسہ، اپنی پراپرٹی جو ہے بیچ کر مسجد کھڑی کی ہے، لیکن کہتے ہیں وہاں قانون اس کا نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا نظام چل رہا ہے۔ دنیا جہاں میں اگر کہیں معاشرہ ہے، خاندان ہے، بڑھتے جا رہا ہے، جس چیز کا وہ مالک ہے، کہتے محبوب کے قدموں پر وہ قربان ہے، محبوب کے قدموں پر قربان ہے۔ تو آخر صحابہ کو انہوں نے، کفار اور مشرکین نے بے وقوف کیوں کہا تھا، مجنون کیوں کہا تھا، پاگل کیوں کہا تھا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ آئیں اسی عشق کی تلاش میں چلتے ہیں، جس عشق نے صحابہ کو کائنات کا سب سے بہترین انسان بنایا، اور اتنا بہترین انسان، اتنا افضل اور کامل ترین انسان بنا دیا کہ اللہ کے قرآن نے فرمایا، یہ کسی تاریخ کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، آج سوشل میڈیا پر صحابہ پر بھونکنے والی بہت سی بکریاں وجود میں آ چکی ہے، اس لیے مسلمانوں دھوکہ مت کھانا۔ کوئی اپنے آپ کو برکاتی کہے، سنی کہے، اور بات ایران کے شیعوں کی کہے، بات ایران کے، ارے رند تو رند رہے، ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی والی بات ہے۔
کہ یہاں اہل سنت کا نام چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور وہاں ایران نے جو مسالہ دیا ہے، جو چائے دی ہے، اس کا چورن بنا کر جو لوگوں کو بیچ رہے ہیں صحابہ اہل بیت کی محبت کے نام پر. اس لیے مسلمانوں دھوکہ مت کھانا، عقیدہ ہمیشہ یاد رکھنا، عقیدہ قرآن سے بنتا ہے. اگر قرآن کہے گا، اور یقیناً قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کائنات کے بہترین انسان، اور سب سے بڑی دولت ایک مسلمان کے لیے ایمان، اور اس کی کسوٹی کون؟ صحابہ. یہ نقطہ ذہن میں رکھنا. سب سے بہترین انسان امت مسلمہ میں صحابہ، اور سب سے قیمتی چیز کسوٹی صحابہ نبی کے. کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے. تو اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دو کہ اگر یہ تمہارے صحابہ کی طرح ایمان لے آئیں گے، کہتے ہدایت پائے جائیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم نے انہیں بشارت بھی دی، عطا فرمائی ہے. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بشارت ہے. اور آج کا ایک عنوان ہے الا ان اولیاء اللہ. کچھ لوگ سمجھتے ہیں بابا کہ یہ آیت صرف غوث پاک کے حوالے سے، حضرت سلطان العارفین سید احمد کبیر رفاعی کے حوالے سے، خواجگاں حضور خواجہ معین الدین سلطان الہند کے حوالے سے، اولیاء حیدرآباد کے حوالے سے، اولیاء عالم کے حوالے سے. مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا کہ یقیناً اس آیت کریمہ کے فضائل میں، اس آیت کریمہ کے عموم میں غوث پاک بھی داخل ہے، حضرت احمد الرفاعی بھی داخل ہے، سلطان الہند بھی داخل ہے، حضرت داتا علی ہجوری بھی داخل ہے، حضرت سرکار احمد البدوی بھی داخل ہے، ابراہیم دسوخی بھی داخل ہے، حضرت مخدوم فقی علی ماہمی بھی داخل ہے. یاد رکھنا تمام اولیاء عالم اس آیت کریمہ کے عموم میں داخل ہے. مگر یہ جب آیت نازل ہو رہی تھی تو بتاؤ کیا اس وقت غوث پاک موجود تھے؟ غریب نواز موجود تھے؟ اس آیت کے عموم میں اعلیٰ حضرت بھی داخل ہے. اس آیت کے عموم میں ہم شبیہ غوث اعظم، مفتی اعظم، مفتی عالم بھی شامل. مگر کیا وہ اس وقت موجود تھے؟ نہیں. کوئی 6 صدی ہجری کا ہے، کوئی 7ویں صدی ہجری کا ہے. اللہ طول آگے جائیں پیچھے آئیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو بہت بات کہے، امام اعظم بھی اس آیت کریمہ کے عموم میں شامل ہے. لیکن کیا جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت امام اعظم تھے، امام شافعی تھے، امام مالک تھے، امام احمد بن حنبل تھے؟ نہیں. یہ جو آیت نازل ہوئی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم. اس کے اولین مخاطب صحابہ ہیں. اس کے اولین مخاطب کون ہے؟ صحابہ ہے. مطلب یہ بنا کہ امت کے تمام ولیوں میں سب سے افضل اولیاء اور سب سے افضل ولایت نبی کے صحابہ کی، نبی کے صحابہ کی. اس آیت کریمہ کے اولین مخاطب حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے، حیدر کرار کے شہزادے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا ہے، حضرت بلال ہے، حضرت صہیب ہے، ابو ہریرہ ہے، ابو ذر غفاری جیسا فاقہ مست ہے، امیر معاویہ ہے، ابو سفیان ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے. حضور کے تمامی صحابہ 1,24,000 اس آیت کریمہ کے اولین مخاطب ہیں. یہ قرآن سنا رہا ہوں بابا میں آپ کو. ایسے ڈستے حضور کے صحابہ پر. آخر کیا وجہ ہے کہ ایمان کے لیے قرآن نے جو کسوٹی دی ہے
اور یہ صرف مکہ مدینہ اور حجاز کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان، قیامت تک کے آنے والے مسلمان سنیں کہ یہ کسوٹی دنیا کے ہر انسان کے لیے، چاہے ہندوستان کا رہنے والا ہو، چاہے چائنا کا رہنے والا ہو، چاہے ہائیلینڈ کا تھائی لینڈ کا رہنے والا ہو، دنیا کے مشرق مغرب شمال جنوب کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، قرآن نے کسوٹی دی ہے اور سب کے لیے ایک ہی کسوٹی، ایمان لانا ہے، مگر تمہیں ایمان ویسے لانا ہے جیسے میرے نبی کے صحابہ لے کر آئے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ اور وہ وجہ ہی اس جلسے کی بنیاد جو ہے، بنیادی گفتگو اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے۔ میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضور کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی جلیل القدر تاریخ میں جنہیں حضرت ابو ہریرہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ کس سے یاد کیا جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے۔ بخاری اور مسلم سنا رہا ہوں آپ کو۔ وہ صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا حبیبی یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا احادیثاً کثیرا، رسول اللہ میں بے شمار حدیثیں آپ کی سنتا ہوں، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی حدیثیں آپ کی بارگاہ میں روزانہ حاضری ہوتی ہے، یا رسول اللہ صبح شام گئے روزانہ حاضری ہوتی، کئی باتیں آپ کی میں کئی حدیثیں سماعت کرتا ہوں، کہتے ہیں فانساہ یا رسول اللہ میں ان حدیثوں کو بھول جاتا ہوں۔ نسیان کی بیماری ہو گئی ہے۔ کون سی بیماری ہو گئی ہے؟ نسیان کی بیماری، مجھے بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے۔ کہ یا رسول اللہ، مسلمانوں ذرا دھیان دینا، ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ نسیان کی بیماری ہو گئی ہے، بھولنے کی بیماری، کوئی چیز یاد کر لیتا ہوں ذہن سے نکل جاتی ہے۔ اور ایک عالم کے لیے، ایک حافظ کے لیے، ایک مفتی کے لیے، ایک دین پڑھنے والے کے لیے بیماری بوا زہر قاتل ہے، یہ تو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اب وہ صحابی عرض کرتے ہیں، اب آپ سنیں اس کی وجہ کہ قرآن نے کسوٹی کیوں دی ہے، صحابہ کی اس وجہ کی طرف آئے۔ صحابہ موجود ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کے کلمات ہے، ابسط رداک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا لے۔ فبسطت، ابو ہریرہ کہتے فبسطت، فا تعقیب کے لیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابسط رداک فبسطت، کا چادر بچھا دے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ابو ہریرہ نے سوچا نہیں، دماغ کے گھوڑے نہیں دوڑائے، یہ سب جملے دھیان میں رکھیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوچا نہیں، دماغ کے گھوڑے نہیں دوڑائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چادر بچھا، ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی۔ سنو صحابہ کی وہ کون سی قوت اور کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے قرآن نے کہا کہ صحابہ کی طرح ایمان لے کے آؤ۔ اہل حدیث کے امام ہیں حضرت ابو ہریرہ، اور اہل حدیث اہل سنت بریلی شریف کے ماننے والے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اہل حدیث نہیں ہے، سارے غیر مقلد ہیں، سارے غیر مقلد ہیں۔ اگر روئے زمین پر اگر کوئی اہل حدیث ہے تو وہ اہل سنت ہے، جس کی ترجمانی دور حاضر میں مسلک اعلی حضرت سے کی جاتی ہے۔ باقی بزوں میں خود جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے وہ اہل حدیث کہاں ہے بابا؟ وہ تو غیر مقلد ہیں، اہل حدیث نہیں ہے بابا وہ۔
اہل حدیث کے امام حضرت ابو ہریرہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت پیش کی. میں بخاری اور مسلم سنا رہا ہوں آپ کو. کہ ابسط رضا کا، ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا، فبسطت کا فوراً بچھا. یہی وہ صحابہ کا نظریہ ہے، یہی وہ صحابہ کا عشق ہے کہ انہیں اللہ کے محبوب کو کے ان دیوانوں کو دنیا سے بیگانہ بنا دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وہ اسپرٹ ہے، یہی وہ اطاعت ہے. اللہ قرآن میں ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، بابا نیچے بیٹھو، بابا اے بابا بیٹھ جاؤ نا. مجھے اس طرح عادت نہیں ہے روڈ پہ تقریر کرنے، مجھے وہ اسے بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے. اور تم سامنے آ کے جو بین بجا رہے ہو یہاں پہ، یہاں بیٹھ جاؤ، جگہ نہیں، یہاں بیٹھ جاؤ. توجہ ہٹ جاتی. بابا سمجھا کرو، ہم لوگ روڈ پہ تقریر کرنے کے عادی نہیں ہیں. آج تھوڑی سی تکلیف اس کی بھی ہے، بار بار توجہ جا رہی ہے. کچھ کام ہے تو جاؤ، بیٹھنا ہے تو بیٹھو یہاں پہ، بیچ میں خلل مت ڈالو یہاں پہ. تو حضرت ابو ہریرہ کو آپ نوٹ کریں کہ حضور نے فرمایا ابسط. قرآن کیا کہتا ہے کہ میرا محبوب تمہیں میں نے اسی لیے عطا فرمایا ہے. انداز دیکھیں قرآن کا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْمَعُوا وَاطِیعُوا، میرا محبوب کہے تم سنو اور فوراً اطاعت کرو. عقل کے گھوڑے مت دوڑانا. وَاسْمَعُوا وَاطِیعُوا، سنو، میرا رسول جو کہے سنو. عقل کے گھوڑے مت دوڑانا، فوراً اطاعت کرو. اسی کا نام ایمان ہے بابا. کوئی کہے کہ کریں گے اسی وقت جب سمجھ میں آئے، جب ہمارے عقل میں آئے. اگر نبی کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، کہ اگر ہمیں کسی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، اگر ہمارے عقل میں بات بیٹھ گئی تو ہم اس پر عمل کریں گے. تو اسے ایمان اور اطاعت نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ قرآن نے فرمایا ہے وَاسْمَعُوا وَاطِیعُوا، میرا محبوب جو کہے اسے سنو اور فوراً عمل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہر کسی نے آج اپنے مستقبل کے لیے ایک آئیڈیل چن کے رکھا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک لیڈر چن کے رکھا ہے. کوئی کیمسٹری پڑھنے والا ہو، کوئی ڈاکٹریٹ کرنے والا ہو، کوئی وکالت کرنے والا ہو، اپنا ایک آئیڈیل چن کے رکھتا ہے کہ مجھے اس منزل تک پہنچنا ہے، اور اس منزل پر پہنچنے کے لیے میرا آئیڈیل فلاں ہے، میرا آئیڈیل فلاں ہے. سیاست کے میدان میں میرا آئیڈیل فلاں ہے. لیکن سنو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو، میرا محبوب تمہیں میں نے عطا کیا ہے، قدم قدم پر تمہارے لیے آئیڈیل ہے. صرف نماز کے لیے نہیں، صرف روزوں کے لیے نہیں، صرف بندگی کے لیے نہیں، صرف حج کے لیے نہیں، صرف زکوٰۃ کے لیے نہیں، صرف تسبیح اور تحلیل کے لیے نہیں. میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کیا ہے، اسے آئیڈیل بناؤ. اور صرف عبادت، ریاضت، مجاہدے کے لیے نہیں، زندگی میں قدم قدم کے لیے تاجر بننا ہے، میرے محبوب کو آئیڈیل بنا لو. اگر عابد بننا ہے، محبوب کو آئیڈیل بنا لو. نمازی بننا ہے، میرے رسول کو دیکھ لو، آئیڈیل بنا لو. غازی بننا ہے، رسول کو دیکھ لو، آئیڈیل بنا لو. مجاہد بننا ہے، رسول کو دیکھ لو، آئیڈیل بنا لو. قدم قدم پر تمہیں رہبری ملے گی. اور یہ ایسا آئیڈیل ہے، اللہ فرماتا ہے کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤ گے. کسی اور کو بناؤ گے تو ٹھوکر لگ سکتی بابا، لگے گی. لیکن یہ دنیا کا وہ واحد نمونہ عمل ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرا محبوب تمہارے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بڑوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مجاہدین کے لیے، علماء کے لیے، تاجروں کے لیے، سیاستدان کے لیے قدم قدم پر آئیڈیل ہے. کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤ گے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وہ ادا ہے کہ صحابہ نے صرف عبادت، ریاضت، نماز، روزہ، حج کے لیے نہیں، رسول کو اپنی زندگی میں قدم قدم پر اے بابا کیا ہوا؟ بیٹھ جاؤ نا بابا. آگے جاؤ بابا.
آگے جاؤ، ٹھیک ہے، آپ سمجھ لیں میری گفتگو کو۔ اب نقطے پر آئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، صحابہ کرام کا یہی وہ مزاج تھا، صحابہ کرام کا یہی وہ عشق تھا، صحابہ کرام کی یہی توقیر تھی، صحابہ کرام کی یہی وہ تعظیم تھی، صحابہ کرام کا یہی محبت رسول کا انداز تھا، جس محبت نے اور جس انداز محبت نے صحابہ کو ہمدوش ثریا کر دیا تھا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے قیامت تک کے آنے والوں انسانوں، اگر تمہیں ایمان لانا ہے اور یقیناً لانا ہے تو تمہارے اپنے مرضی کا نہیں لگے چلے گا، بلکہ ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور صحابہ کا ایمان کیسے تھا؟ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا احمد الذی جعلت اسمہ متحدا باسمک ونعتک۔ تو حضرت ابو ہریرہ، بخاری شریف آپ سن رہے ہیں بابا، اور میں نے جو بخاری شریف اور مسلم شریف کا جو حوالہ انتخاب کیا ہے وہ بھی کچھ سوچ سمجھ کر انتخاب کیا ہے۔ میں اصل نقطے کی طرف انشاءاللہ آؤں گا۔ پہلے آپ ذرا صحابہ کا مزاج عشق تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضور کے صحابہ کو جو ایمان کے لیے اللہ نے کسوٹی جو مقرر کیا ہے کہ ایمان تو بلال جیسا لے کے آؤ، ابو بکر جیسا لاؤ، عثمان جیسا لاؤ، علی جیسا لاؤ، معاویہ جیسا ایمان لاؤ، ابو سفیان جیسا ایمان۔ یہ قرآن نے جو ہے مطالبہ کیوں کیا ہے، اسے سمجھے آپ۔ تو حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے، کہتے ہیں فَأَنْسَاهُ یا رسول اللہ، میں بہت حدیثیں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ شکایت کی کہ ابسط رداک، کا اپنی چادر پھیلا دے۔ چادر پھیلائی، صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے قرب جوار میں دائیں بائیں حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے صرف ایک نظارہ دیکھا، کیا؟ رفع یدیہ، بخاری شریف، رفع یدیہ، مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں کو ہوا میں اٹھتے ہوئے صحابہ نے دیکھا اور مڑتے ہوئے دیکھا۔ چادر نیچے بچھی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ابسط رداک فبسطت، تو کہتے فاتحقیب کے لیے فوراً بچھا دی کہ چادر بچھاؤ، بچھا دی۔ اور پھر حضور نے اپنے ہاتھ ہوا میں اور لپ بھر بھر کر چادر میں ڈالے۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں فَمَسَّهُ، مل لے چادر کو، سینے کلیجے سے، چہرے سے مل لے۔ فَمَسَّسْتُ، فوراً، فاتحقیب کے لیے فوراً، ایک سیکنڈ کے لیے کچھ سوچا نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے سوچا نہیں، فوراً اپنے چہرے پر چادر کو مل دیا۔ ٹھیک ہے بابا، کیا ہوا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ دن ہے کہ مرتے دم تک رسول اللہ کی ایک بھی حدیث میں نہیں بھولا۔ فما نسیت شیئا بعدہ، بخاری شریف میں کہ اس کے بعد میں ایک بات بھی نہیں بھولا۔ اب بخاری اور مسلم سننے کے بعد اب سنیں، اہل حدیث کس انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ دنیا میں جتنے اہل حدیث ہیں وہ صرف اور صرف اہل سنت ہیں، باقی غیر مقلد ہیں۔ اور ہندوستان میں اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت کی ترجمانی
مسلک حق مسلک اعلی حضرت سے کی جاتی ہے۔ بابا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بخاری شریف اس طرح سے پڑھی جاتی، ذرا سنیں آپ، کہ نسیان کی بیماری، کس کی بیماری؟ نسیان کی بیماری، اس کا تعلق کس سے ہے؟ جسمانی بیماری سے ہے نا بابا۔ اس کے لیے کوئی ڈاکٹر ہونا چاہیے، کوئی طبیب ہونا چاہیے، کوئی معالج ہونا چاہیے، کوئی معجون حکیم ہو جو معجون بنا کر دے، کوئی ڈاکٹر ہو جو دوا دے یا سیرپ لکھ کر دے دے۔ یہ مسئلہ ڈاکٹروں کا، طبیبوں کا یا معالجین کا ہے، لیکن دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کہاں ہے؟ نسیان کا ہے۔ کیا مدینے میں اس وقت ڈاکٹر، طبیب، حکما موجود نہیں تھے؟ اے ابو ہریرہ، تو کیوں آخر رسول کی بارگاہ میں گیا؟ تجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا، کسی طبیب کے پاس جانا چاہیے تھا۔ اے اہل حدیث کے امام، تو رسول کی بارگاہ میں ایسا مسئلہ لے کر کیوں حاضر ہوا؟ ابو ہریرہ عالم روحانیت میں جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میاں میں صحابی ہوں، وہابی نہیں۔ میں صحابی ہوں، وہابی نہیں، کیونکہ وہابی اس دور میں گستاخ رسول کو کہا جاتا ہے۔ یہ دھیان میں رکھنا ہے اس اصطلاح کو بہت ذمہ داری کے ساتھ۔ شہباز دکن کا یہ سٹیج ہے، حضرت شہباز دکن جو مفتی اعظم کی آنکھوں کا تارا بھی تھا اور فکر رضا کا شاہین بھی تھا، مسلک اعلی حضرت کی ہینا بندی کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہے۔ جس علاقے میں گزر گیا گلشن بنا گیا، آج بھی وہ لہلہا رہا ہے، باغ و بہار ہے یہ علاقہ۔ میں نے شروع میں کہا تھا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ حضرت ابو ہریرہ عقیدہ دیں گے کہ میاں میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، وہابی تھوڑی ہوں بابا۔ وہابی کیا بولتا ہے بابا؟ سنو، اسماعیل دہلوی دہریہ مردود اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھتا ہے۔ دہریہ میں نے لفظی طور پر کہا ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں کہا ہے، اسے دھیان میں رکھنا، کہ کہتا ہے اپنی کتاب میں لکھتا ہے تقویت الایمان میں، حوالہ نوٹ کرو، کتاب میں لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد ہے، جس کا نام علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ معاذ اللہ کہو۔ تاجدار کائنات محمد رسول اللہ کے حوالے سے کتاب لکھی تقویت الایمان، اس کا ایک حوالہ دیا میں نے کہ جس کا نام محمد اور علی، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ ہمارا اختلاف ان عبارتوں سے ہے، ہمارا اختلاف ایسا عقیدہ رکھنے والوں سے ہے۔ وہابیوں کے ساتھ، دیوبندیوں کے ساتھ ہمارا کوئی پراپرٹی کا اختلاف نہیں ہے، ہمارا کوئی ذاتی عناد نہیں ہے۔ اگر آج بھی وہ یہ تسلیم کرے، مانے کہ یہ عبارتیں لکھنے والا کافر ہے یا اسلام سے خارج ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا، علامہ مانڈے کا تھوڑی کوئی اختلاف ہے بابا۔ کسی نے کسی کی مرغی تھوڑی چوری کی یہاں پر، اور ہم لوگ تھوڑی علی باغ سے آئے ہوئے بابا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کتابوں میں کیا لکھا کہ جس کا نام محمد معاذ اللہ رب العالمین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبی محمد رسول اللہ کو، کہ کسی چیز کا مالک ہو، کسی چیز کے وہ مالک و مختار نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں جو بے عشق محمد پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخار انہیں بخاری نہیں آتی۔ حضور مجبور ہے معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول مجبور ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اور اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے؟ انداز دیکھیں، وہ صحابی تھے، کیا ان کو نہیں معلوم تھا بابا؟ کائنات کے بہترین انسان، امت کی سب سے بہترین عقل اللہ نے جن کو عطا فرمائی، وہ ابو ہریرہ
جو فاقہ مست محدث ہیں، محدثین کے امام ہیں، وہ ابو ہریرہ شکایت لے کر آتے ہیں، یا رسول اللہ میرا دماغ حافظہ نسیان کی بیماری ہو گئی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نسیان کی بیماری ہو گئی ہے۔ کہا ٹھیک ہے بابا۔ اب حضور نے یہ بھی نہیں تو فرمایا نا کہ کسی معالج کے پاس چلا جا، ڈاکٹر کے پاس چلا جا، مدینے میں کوئی فلاں حکیم ہے، طبیب ہے، کا دوائی لے لے، معجون بنا کے لے لے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تاجدار کائنات محمد رسول اللہ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ ٹھیک ہے بابا، قرآن مجید کے میرے صحابی، میرے دیوانے، میں یہ آیت بتا رہا ہوں، یہ دعا دے رہا ہوں، اس کو پڑھنا، پڑھتے رہنا، اس آیت کریمہ کو پڑھ کر پانی پر دم کر لینا، کہتے ہیں شفا یاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ قرآن کی شان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مگر حضور نے اپنے صحابی ابو ہریرہ کو نہ کوئی دعا بتائی اور نہ کوئی آیت کریمہ، نہ کوئی معجون، نہ کوئی دوا دی۔ حضرت ابو ہریرہ، یہ بخاری سنا رہا ہوں، مسلم شریف سنا رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے فرمایا ابسط رداکا، اپنی چادر بچھا لے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غور فکر، فوراً بچھا دی، کب بچھا لے۔ اس کے بعد حضور نے کیا کیا؟ ہاتھ اٹھتے دیکھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ کس طرح سے غنی کرتے ہیں کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان خالی ہاتھوں میں۔ تاجدار کائنات نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور لب بھر بھر کر اس چادر میں ڈال دیا۔ کچھ نظر آیا؟ بخاری خاموش ہے اس سلسلے میں، امام بخاری بھی خاموش ہے، امام بخاری بھی خاموش ہے کہ رسول کی ادا ہے، نقل کرنا ہے، صحابہ کی ادا ہے، نقل کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے۔ امام بخاری کا عقیدہ دیکھیں، عقیدہ بخاری سے لو عزیزان ملت اسلامیہ، عقیدہ امام مسلم سے لینا، عقیدہ امام مالک سے لینا، جو اہل حدیث ہونے سے پہلے عاشق رسول ہے۔ کیسے عاشق رسول بابا؟ وہ بھی سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا چادر بچھا ایک دم، اسی کو میں نے کہا وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، سنو اور فوراً میرا محبوب تمہیں کہے، حکم دے، میرا رسول حکم دے، تمہارے عقل میں آئے یا نہ آئے پیروی کر لینا، ٹھوکر نہیں کھاؤ گے، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ صحابہ کا یہی وہ مزاج ہے، صحابہ کا یہی وہ انداز عشق ہے جس کی وجہ سے قرآن نے فرمایا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، اپنی مرضی کا نہیں۔ تو ابو ہریرہ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کیا نہیں، طبیب کیا نہیں، بابا بخاری سنا رہا ہوں بابا، فوراً بچھا دی چادر کا، سینے پر مل لے، سینے پر مل لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سینے پر مل لیا، کا فائدہ کیا ملا، برکت کیا ملی؟ کہتے ہیں وہ دور کہ جس دن میرے مصطفیٰ نے چادر دی، سینے پر مل لیا، کوئی بات بھولا نہیں۔ فما نسیت بعد فنا نسیت شیئا بعدہ، اس کے بعد میں کوئی بات نہیں بھولا۔ اور جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ مکثرین صحابہ میں آتے ہیں، ان کا شمار مکثرین صحابہ میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے، سب سے زیادہ حدیثوں کو ہم تک پہنچانے والے، امت تک احکامات کی حدیثوں کو سب سے زیادہ پہنچانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، عزیزان ملت اسلامیہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ کے اس کمال کو امام اعظم نے مانا ہے، امام مالک نے مانا ہے، امام شافعی نے مانا ہے، امام احمد بن حنبل نے مانا ہے، امام بخاری نے مانا، امام مسلم نے مانا، امام ترمذی نے مانا، امام نسائی نے مانا، امام ابو داود نے مانا، ابن ماجہ نے مانا، اعلیٰ حضرت نے مانا، مفتی اعظم نے مانا، پوری دنیا کے اہل حدیث، اہل سنت نے مانا۔ حضرت ابو ہریرہ کی اس قوت حافظہ کو پوری دنیا نے مانا۔ تو بابا ذرا غور کرنا، ایک جملہ دے کر جا رہا ہوں، ذرا دھیان دینا، بریلوی مزاج دے کر جا رہا ہوں کہ اس طاقت کو تو مانا، اس صلاحیت کو تو مانا
کہ ابو ہریرہ تمام محدثین کے امام ہے. ارے جس آمنہ کے لال نے یہ طاقت عطا کی اس طاقت کا انکار. یہ تو جھگڑا ہے بابا. یہی اختلاف کی وجہ ہے. کتاب میں لکھ مارا کہ جس کا نام محمد اور علی ہو وہ معاذ اللہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. لیکن سنے صحابہ کا عقیدہ ہے, حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ ہے کہ جو مسئلہ کسی طبیب کے یہاں حل نہ ہو, جو مسئلہ کسی ڈاکٹر کے یہاں حل نہ ہو, جو مسئلہ کسی فلسفی کے یہاں حل نہ ہو, وہ مسئلہ پل بھر میں اگر کہیں حل ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی دہلیز ہے. اور کوئی ڈاکٹر اس مسئلے کا حل کر دے تو اسے علاج کہا جاتا ہے, اور مصطفیٰ نگاہ اٹھا دے تو اسے علاج نہیں اسے عطا کہا جاتا ہے, اسے عطا کہا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, صحابہ کرام کا بس یہی ایک مزاج تھا بابا, اسمعوا واطیعوا, سنو اور فوراً اطاعت اور فوراً پیروی کرو. اسی مزاج نے, مزاج عشق میں, اسی مزاج عاشقی نے انہیں ہمدوش ثریا کر دیا تھا. اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اے میرے محبوب پر ایمان لانے کی خواہش رکھنے والو, تمہارا ایمان میری بارگاہ میں اسی وقت مقبول ہوگا جب اپنے ایمان کے لیے میرے محبوب کے صحابہ کو تم کسوٹی بناؤ گے. کیا بناؤ گے؟ کسوٹی بناؤ گے. ایک بات بتاؤ بابا, پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. کیا کسی آیت میں اللہ نے اپنے محبوب سے یہ فرمایا ہے کہ محبوب جب تم لعاب دہن کو جب تھوکنا چاہو تو اپنی تھوک کو زمین پر گرنے مت دینا, اپنے ہاتھوں پر لینا, اسے مل لینا؟ پورے قرآن میں کہیں نہیں, احادیث کے ذخیروں میں کہیں نہیں, نہ حضور کو یہ خود حکم, نہ حضور کو یہ دوسرا حکم کہ اے محبوب اگر تمہارا لعاب دہن, تمہاری تھوک اگر تھوک مبارک اگر زمین پر آتی ہے تو اے میرے نبی کے صحابہ, اے محبوب اپنے صحابہ کو یہ حکم دینا کہ میرے محبوب کی تھوک کو زمین پر گرنے مت دینا. کہیں ہے بابا؟ نہ قرآن میں فرمایا, نہ حضور کو اس کا حکم دیا گیا, نہ نبی کے صحابہ کو حکم دیا گیا. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ, مجھے آپ بتاؤ کہ آج جو ہمارے اور آپ کے یہ جو رشتے ہیں, ان رشتوں میں ایک سب سے اہم ترین رشتہ اور مضبوط ترین رشتہ کون سا ہے؟ باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ, اولاد کا اپنے ماں باپ کے ساتھ سب سے اہم ترین اور مضبوط ترین رشتہ جو سماج میں مانا جاتا ہے. لیکن ایمان سے بتاؤ کہ جب بچہ ہوش میں آتا ہے, جب والدین ہوش میں بچے کو ہوش میں لاتے ہیں, دونوں اولاد بیٹا ہو یا بیٹی ہو بڑے ہو چکے ہیں, اب شعور جو ہے بیدار ہو چکا ہے. اب ایمان سے بتاؤ, کیا اگر کوئی باپ کے اوپر تھوک دے یا ماں کے اوپر تھوک دے, یا باپ بیٹے زمین کی طرف تھوک دے, تو کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا ہے بابا کہ اولاد اپنے ماں باپ کا تھوک, یا ماں باپ اپنے اولاد کی محبت میں ان کا تھوک اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے پر بھی مل رہے ہیں اور اپنے سینے پر بھی مل رہے ہیں؟ ایسا آپ نے کبھی سماج میں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا اور کبھی نہیں دیکھیں گے. اگر کوئی ایسا کرتے ہوئے نظر آ جائے, اگرچہ وہ باپ ہو, اگرچہ وہ ماں ہو, اگرچہ وہ بیٹا ہو, اگرچہ وہ بیٹی ہو, سماج میں اسے غیر مہذب کہا جائے گا. کہا یہ غیر مہذب طریقہ ہے, یہ اس کو مائنس نہیں ہے, بہت غلط طریقہ ماں باپ نے تربیت کی ہے, نہ جانے کیسی کیسی باتیں کی جائے گی, حتیٰ کہ اسے پاگل بھی کہا جائے گا, مجنون بھی کہا جائے گا, کیونکہ انتہائی غلیظ کام, انتہائی جو ہے نظروں سے گرا ہوا کام جو ہے اسے شمار کیا جاتا ہے.
اٹیک ہو گیا ہے، بچہ جو ہے پاگل ہو گیا ہے، ماں باپ پاگل ہو گئے ہیں، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ سنیں، کائنات میں ایک ایسا انسان گزرا ہے اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے، اللہ اللہ کے بخاری شریف کو آپ اٹھا کر دیکھیں، مسلم شریف کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اگر احمد مجتبی محمد رسول اللہ اگر تھوکتے ہیں زمین پہ نہیں گرتا ہے بابا، صحابہ ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، صحابہ گھر جاتے ہیں، یہی نہیں کھنکار، بلغم ہاتھوں پہ، چہرے پہ ملتے ہیں، سینے پہ ملتے ہیں، اور اس کے لیے صحابہ دیوانہ وار پروانہ حضور کو گھیرے ہوئے، بخاری شریف کا لب لباب سنا رہا ہوں، حضور کے مبارک لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں پر، ہتھیلیوں پر کبھی چہرے سے ملتے ہیں، کبھی سینے سے ملتے ہیں، اور وہی لعاب دہن براہ راست جس کو نہیں مل رہا ہے وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ٹچ کر رہا ہے جس کے ہاتھ میں لعاب دہن لگ چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا اس سے آگے بڑھ کر اور دو قدم چلے کہ صحابہ کی ایک جماعت تاریخ اسلام میں ایسی نظر آتی ہے جنہوں نے حضور کے خون مبارک کو بھی پیا ہے۔ تاریخ اسلام میں صحابہ کی ایک جماعت وہ بھی نظر آتی ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب مبارک کو بھی پیا ہے۔ اس لیے بھائی بابا ذرا مسئلہ سن لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا وہ واحد انسان ہے جس کے بارے میں اس بات پر امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے، اجماع، کہ حضور کا خون پاک، حضور کا خون، حضور کے فضلات مبارک پاک، حضور کی پیشاب پاک، حضور اگر استنجا فرمائے تو پاک۔ اب بتاؤ کہ صحابہ کرام کی یہ دیوانگی، اللہ اللہ کہ حضور تھوکتے ہیں تو تھوک کو اپنے ہاتھوں پر، بخاری سنا رہا ہوں بابا، میں نچوڑ پیش کر رہا ہوں، لب لباب، چہرے پر ملتے ہیں، سینے پر ملتے ہیں، تبرکن ایک دوسرے کو دے رہے۔ یہی نہیں، حضور اگر وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، ذرا اس نقطے کو ذہن میں رکھنا، جو پانی وضو کا پانی نبی کے بدن سے چھو جائے اس پانی کو صحابہ زمین پر گرنے نہیں دے رہے، تو وہ خون جو نبی کے جسم میں دوڑ رہا ہے صحابہ اسے زمین پر گرنے دے سکتے تھے۔ بابا کو سمجھ میں آ رہی بات؟ عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عشق آمد دین و دنیا شد کامیاب۔ صحابہ کرام کا مزاج دیکھیں کہ قرآن نے انہیں کسوٹی کیوں بنایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ دیکھیں صحابہ کرام کے انداز کو آپ ملاحظہ فرمائیں، کبھی آپ کے خون کو بھی پیا گیا ہے۔ تاریخ، احادیث کی تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب مبارک کو بھی پیا گیا ہے۔ تحقیق کے لیے اگر دیکھنا ہے تو حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ کی کتاب الخصائص الکبریٰ کو اٹھا کر دیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیتوں کو آپ نے تفصیل احادیث کی روشنی میں ذکر فرما دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب صحابہ کرام کا آپ انداز دیکھیں، حضور کے ساتھ عشق کا لگاؤ دیکھیں آپ۔ بابا دنیا میں کوئی کسی کے تھوک کو اپنے ہاتھوں پر لے اور مل لے، اس کو کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گیا ہے۔ کیا کہیں گے؟ پاگل۔ تو صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور کے لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں پر لے کر چہرے پر ملتے ہیں، سینے پر ملتے ہیں، مگر
یہ لعاب دہن کوئی عام لعاب دہن نہیں ہے، یہ لعاب دہن صحابہ فرماتے ہیں پوچھو صحابہ سے کہ نبی کے لعاب دہن کو آپ نے اپنے ہتھیلیوں پر کیوں لیا؟ جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ کسی عام بشر کا لعاب دہن نہیں ہے، یہ افضل البشر نبی کا لعاب دہن ہے، جو آب زمزم سے بھی افضل ہے، جو جنت کے نہر کوثر سے بھی افضل ہے، جنت کے تمام پانیوں سے افضل ہے۔ ارے جنت کا پانی بابا نبی کے زمزم شریف پیتے ہیں نا بابا، کتنے لوگوں نے پیا ہے؟ الحمدللہ سب پیتے ہیں بابا، ٹھیک ہے نا بابا؟ ایک بات بتاؤ کہ دنیا کا کوئی پانی زمزم کی برابری کر سکتا ہے کیا؟ کھڑے ہو کے پیو، ادب سے پیو، قبلہ ہو کے پیو، دعا پڑھو، دعا قبول ہوتی ہے۔ پانی تو ہے بابا، کیا ہے؟ پانی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر کی یا اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی کی برکت، ایڑی کی برکت کہ دنیا کا بہترین سے بہترین پانی، ایکوافائن پانی، بسلری، آب زمزم کی برابری نہیں تو بھلا امتی نبی کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ ہماری طرح ہے، بڑے بھائی ہیں ہمارے۔ کتابوں میں لکھا ہے بابا، وہابیوں نے، اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور جو بولوں گا ذمہ داری سے بولوں گا بابا، اور مجھے انعام ونعام لگانے نہیں آتا بابا، 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ نہیں 20,000 نہیں 50، ہمارے انعام 1 روپے اور 10 روپے بس۔ اولاً تو چیلنج ہی نہیں کرتے ہم لوگ، جسے اطمینان ہے اپنا شوق پورا کرنے کا رابطہ کر لے، انشاءاللہ اسے دکھا دیں گے، اسے دکھا دیں گے۔ لیکن سنیں محلے والوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، وہابیوں اور دیوبندیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف حلوہ مانڈے کا اختلاف نہیں ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جنہوں نے وہ کتابوں میں لکھی ہے، اور ہمیشہ ان کتابوں کو چھاپتے آ رہے ہیں، اپنے ماننے والوں کو اس کا عقیدہ دیتے آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نبی کو بشر مانتے ہیں کہ نبی بشر ہیں، لیکن وہ لا کل بشر ہے، وہ افضل البشر ہے، وہ بشریت کا اعجاز ہے، اللہ کے سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو بابا حضور کی طرح کوئی نہیں بابا، حضور کی طرح نہ کسی ماں نے جنا، نہ کوئی، بہت مرتبہ سن چکے ہیں بابا۔ ہاں رسول اللہ کے ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے، صحابہ بھی ان کی تعظیم کرتے تھے، بلکہ کئی بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں خاص طور پر، کہ رسول اللہ کے ایک صحابی جب محفل میں آتے تھے ان کے ادب میں وہ بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا؟ کہ صحابی کا چہرہ رسول اللہ سے ملتا جلتا تھا، ان کا چہرہ رسول اللہ سے ملتا جلتا تھا، شباہت آ گئی تھی تھوڑی سی، ذرا دھیان میں رکھنا یہ بات۔ رسول اللہ کے ایک صحابی کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ مشہور تھے مدینے میں کہ رسول اللہ کی شباہت ان کے چہرے پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کے وصال ظاہری کے بعد جب صحابہ کو حضور کی یاد ستاتی تھی، کہ حضور کے چہرے کا دیدار کر کے اپنے عشق کی کھیتی کو سیراب کر لیا کرتے تھے۔ حضور کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ جب تڑپ جاتے تھے اس صحابی کی جا کے زیارت کر لیا کرتے تھے، قلبی طور پر انہیں اطمینان حاصل ہو جاتا تھا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ امیر معاویہ کے دربار میں جب بھی وہ صحابی پہنچتے تھے تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ امیر المومنین ہیں؟
آپ امیر المومنین ہیں، کہ تم مجھے امیر المومنین سمجھ رہے ہو اور اعتراض کر رہے ہو یا پوچھ رہے ہو؟ ارے تم نہیں دیکھتے کہ یہ میرے رسول کا وہ صحابی ہے جس کے چہرے میں میرے مصطفیٰ کی شباہت ہے؟ مفتی اعظم ہم شبیہ غوث اعظم پر اعتراض کرنے والے نسبندی، میں نے پہلے کہا تھا کہ جس کی نسبندی ہو گئی ہو اس کی نسبندیوں کا ہمیں شوق نہیں، لیکن جب ہمارے بڑے بزرگوں پر تو حملہ کرے گا اور وہ بھی اس انداز میں کہ پہلے تو حملہ کرے، فتنہ پھیلائے اور دوسرے دن یہ کہے کہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ آپس میں جھگڑا کر رہے، اتحاد کی بات کر رہے ہیں، یاد رکھنا مسلمانوں یہ بولی منافقین کی بولی ہے کہ پہلے آگ لگاتے ہیں اور پھر پانی ڈالتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ پانی ڈالتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، لیکن جب بات بابا مفتی اعظم کی آئے گی تو بابا جواب دیے بغیر تو ہم کو کھانا ہضم بھی نہیں ہوگا۔ پھر مفتی اعظم کا ہر دیوانہ کچھ نہ کچھ ضرور بولے گا، اس لیے کہ مفتی اعظم مفتی عالم کسی عام مولوی کا نام نہیں ہے، بلکہ غوث اعظم کی چلتی پھرتی کرامت کا نام مفتی اعظم ہند ہے، غوث اعظم کے تقوی کا نام مفتی اعظم ہند ہے، غوث اعظم کے مشن کا نام مفتی اعظم ہند ہے۔ ارے ٹھوکروں میں جس نے بدعقیدوں کو عقیدے کی دولت عطا فرمائی اس کا نام مفتی اعظم ہند ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ بابا، شباہت کے لیے کہا گیا کہ بیٹا ہونا ضروری ہے بابا، شباہت کے لیے کب باپ کی شباہت بیٹے میں اسی وقت آئے گی کہ اس کا سگا بیٹا ہو۔ تو میں نے جو حوالہ پیش کیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ کے صحابی تھے، ان کے چہرے میں حضور کی، ارے حضور تو تنہا ہے، حضور کو کوئی سگا بھائی، حضور کو کوئی سگا بھائی تھا کیا بابا؟ نہیں تھا، حضور تنہا ہے، حضور تنہا نے اپنے محبوب کو یکتا بے مثل اور بے مثال بنایا، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت عزیزان ملت اسلامیہ، نہ ان کا خاندان ملتا ہے نہ ان کا نسب حضور سے ملتا ہے، لیکن وہ شباہت میں دلیل دے رہا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ، نسبندی نے اگر درس نظامی پڑھا ہوتا، اگر درس نظامی کو پڑھا ہوتا اور سمجھ کر پڑھا ہوتا اور اس میں نحو اور صرف کے مسائل کو سمجھا ہوتا، میں بتاؤں کہ نحو اور صرف کے مسائل میں، نحو کے مسائل میں ایک مثال چلتی ہے، استاد جب طالب علم کو پڑھاتا ہے تو مثال دیتے ہوئے کہتا ہے، مشبہ اور مشبہ بہ کی بحث کو چھیڑتے ہوئے مثال دیتا ہے، زیدن کالاسدی، زیدن کالاسدی۔ بابا مرکز میں شہباز دکن کے شہزادے جب عالم بناتے ہیں نا بابا، تو علم نحو کی کتاب ہدایت النحو یا نحمیر پڑھاتے وقت جو ہے مثال دیتے ہیں طلبہ کو، ایک چپٹر ہے اس میں ایک بحث آتی ہے، اس میں ایک مثال ہے، زیدن کالاسدی، زید شیر کی طرح ہے۔ زید کیسے ہے؟ شیر کی طرح ہے۔ مسلمانوں پوچھو اس نسبندی سے کیا یہ مثال غلط ہے؟ خدا کی قسم اگر تو نے ثابت کر دیا، میں یہ مثال تجھے تواتر کے ساتھ علم نحو کی کتاب میں دکھاؤں گا، متواتر بتاؤں گا، اور اس مثال پر کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا ہے۔ کہتے ہیں زیدن کالاسدی، زید شیر کی طرح ہے۔ کہاں شیر اور کہاں زید؟ کہاں زید اور کہاں؟ کوئی مشابہت ہے بابا؟ مثال کیوں دی جاتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ زید شیر کی طرح ہے تو کیا زید کو 4 پاؤں آ گئے؟ کیا اس کو ایک دم آ گئی؟ کیا زید شیر کی طرح جو ہے دہاڑنے لگ گیا؟ نہیں،
زید کو شیر کی طرح کیوں کہا گیا؟ ایک ادنا سی نسبت کافی ہوتی ہے کسی کو مثال دینے کے لیے، ایک ادنا سی نسبت کافی ہوتی ہے کسی کو کسی کے مثل قرار دینے کے لیے۔ کہا زید بہادر ہے اور اس کی بہادری کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ شیر کی طرح ہے۔ ایسے ہی ہمارے سماج میں مثال کے طور پر مان کے چلو، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، اگر کسی نسبندی نے کوئی غلط بات کہہ دی اور انتہائی غلط بات کہہ دی، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو گدھا ہے، بالکل کیا کہیں گے کہ یہ نسبندی کیا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں تقریب فہم کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ یہ تو بالکل گدھا ہے۔ تو نسبندی کو اگر کسی استاد نے یا کسی پڑوسی نے کہہ دیا کہ یہ نسبندی تو گدھا ہے، تو گدھا کہنے کا کیا مطلب؟ حقیقتاً گدھا ہو گیا کہ اسے 4 پاؤں آ گئے اور وہ گدھے کی طرح ڈھینچو کرنے لگ گیا؟ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے اسے جو گدھا کہا جا رہا ہے اس کی حماقت کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، اس کی بے وقوفی کی وجہ سے کہا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم نحو کا ایک چیپٹر ہے مشبہ بہی، مشبہ لبو لہو، اور ایک ہے کلمات تشبیہ۔ 4 چیزیں۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں، مشبہ بہی اور کلمات تشبیہ، اور یہ چاروں صحیح ہے بابا، آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ کہتے مشابہت کے لیے کسی کو کسی کے مشابہ قرار دینے کے لیے کسی کی اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے نسبندی نے جو مفتی اعظم کے حوالے سے جو بات کی ہے، پتھر مارا ہے، کنکر مارا ہے، اور دوسرے دن کسی اپنے چاہنے والے کو بند کمرے میں موبائل تھما کے سائل بنا کے سوال پوچھوایا ہے، نام بھی مفتی اعظم کا لینے کی ہمت نہیں۔ یہ کرم ہے مفتی اعظم سرکار کا اور ان کا دبدبہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوچھو اس ناہنجار سے کہ یہ مشبہ بہی، تشبیہ اور کلمات تشبیہ یہ کیا ہے؟ بڑا علم چھاڑ رہا تھا۔ ارے مفتی اعظم، اللہ اللہ، ایک متقی بن کر دکھائے کوئی اس زمانے میں، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ ارے میرے مفتی اعظم نے اپنے تقریروں کا سودا نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ ارے نسبندی، میرے مفتی اعظم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ 35,000 پہلے اکاؤنٹ میں ڈال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹکے کے بھاؤ میں اپنے دین کا سودا نہیں کیا۔ ارے ہندوستان کی حکومت نسبندی کے مسئلے پر مفتی اعظم کو خریدنے گئی تھی، لیکن مفتی اعظم کے قلم کے تیور کو دیکھا کہ اس میں ذوالفقار حیدری کے رنگ نظر آ رہے ہیں۔ اس مفتی اعظم کو سبحان اللہ، کہ جس نے کروڑوں مسلمانوں کو مرتد ہونے سے بچایا ہے، اس مفتی اعظم کو جانتے ہو ہم شبیہ مفتی اعظم کیوں کہا جاتا ہے آپ کو؟ یہ شباہت تو میں نے سمجھا دی، یہ صرف ایک مثال دی ہے، انبار کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ حضرات محترم سنیں کہ مفتی اعظم کو غوث اعظم کا مشابہت کیوں کہا؟ ہم شبیہ غوث اعظم۔ شباہت کے لیے بیٹا ہونا ضروری نہیں، شباہت عمل کی ہوتی ہے، شباہت تقوی کی ہوتی ہے، شباہت پرہیزگاری کی ہوتی ہے۔ مفتی اعظم میں جو شباہت آپ کو ہم شبیہ غوث اعظم، مفتی اعظم کو غوث اعظم کا جو ہم شبیہ کہا جاتا ہے، اس کی وجہ غوث اعظم کی کرامتیں۔ سبحان اللہ، ایسا عکس ڈالا آپ نے مفتی اعظم پر کہ بابا ماضی قریب میں، صرف بریلی شریف کی بات نہیں کر رہا ہوں بابا، ٹھوک بجا کے بول رہا ہوں، سبحان اللہ، پورے ہندوستان کی کسی خانقاہ میں، پورے ہندوستان کی کسی خانقاہ میں یا
بالخصوص ہندوستان کی کسی سادات کی خانقاہ میں کوئی ایسا شیخ کامل نظر نہیں آتا جس کی کرامتیں اس حد تک متواتر. خانقاہوں کی عظمتوں کا انکار نہیں ہے، مشائخ کی عظمتوں کا انکار نہیں ہے، مگر مفتی اعظم کی کرامتوں کا کیا حال تھا. اللہ اللہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کا جو حال تھا، حضرت علامہ ابن حجر حیتمی تحریر فرماتے ہیں فتاوی الحدیثیہ میں، علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کروٹ نہیں بدلتے تھے کہ کرامت ظاہر ہو جاتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 3-4 جملے اشارہ کرتے چلوں کہ آج کچھ سنی مولویوں کو بھی بخار چڑھ گیا ہے، تحقیق تو کرتے نہیں ہے، غوث اعظم کی سورج پر جانے والی کرامت کا انکار کر دیا، جبکہ ثابت میرے پاس حوالے موجود. کسی امجدی کے نام سے لیٹر پیڈ چھوڑا گیا، میں نے بمبئی کی سرزمین پر، ہندوستان کے کئی اسٹیج پر میں نے سنی بعض علماء کو دعوت فکر دی ہے کہ جہاں تک بڑے پیر کی کرامتوں کا معاملہ ہے، یاد رکھنا کرامتوں کا انکار کرنے میں جلد بازی مت کرنا. کسوٹی قرآن اور حدیث ہے، اعلیٰ حضرت نے دی ہے. لیکن اگر تمہاری نظر میں یا تمہارے مطالعے میں اگر کوئی کرامت نہیں تو یہ نہیں کہ ہم نے نہیں پڑھی، اس لیے کرامت غلط ہو گئی. جلد بازی کرنا مناسب نہیں ہے. کسوٹی یقیناً کتابوں سنت ہے. ارے فلاں مقرر سے فلاں مقرر سے فلاں مقرر سے اگر تمہارا ذاتی اختلاف ہے تو اختلاف تک، اور شرعی اختلاف ہے تو بھی ٹھیک. چشم ماں روشن و دل ماں شاد، ہمیں ان سے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں. لیکن اگر غوث اعظم کے حوالے سے اگر کوئی سنی کہے کہ اللہ یا غوث اعظم پکار کر، کیا اس میں خرابی ہے بابا؟ شرن کیا خرابی ہے؟ تم نے نہیں پڑھا تو کیا مطلب؟ کیا انکار کر دو گے؟ جلد بازی نہیں. خیر یہ تو جملے معترضہ کے طور پر 2 جملے میں نے کہہ دیے، لیکن سنیں کہ سرکار مفتی اعظم مفتی عالم کو ہم شبیہ ہے غوث اعظم ان کی کرامتوں کی شباہت کی وجہ سے کہا جاتا ہے، ان کے تقوی، بڑے پیر کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے کہا جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا کہ دنیا میں صحابہ اور اہل بیت، صحابہ اور اہل بیت نبی کی صلبی اولاد، یہ جملہ دھیان میں رکھنا، نبی کی صلبی اولاد اہل بیت سادات کرام حسنی ہو یا حسینی ہو، اور صحابہ نبی کی روحانی اولاد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سمجھے بابا؟ صحابہ نبی کی روحانی اولاد. اور حضور فرماتے ہیں الانبیاء، نبیوں نے وراثت میں درہم اور دینار نہیں چھوڑا. العلم ورثۃ الانبیاء، کہ علم انبیاء کی وراثت ہے، وراثت. تو علماء کون ہوئے بابا؟ کون بنے؟ کیا صلبی اولاد ہے؟ اسی لیے فرماتے ہیں علماء اور فقہا کہ علماء اہل سنت، بابا صرف سنی ٹناٹن سنی ہونا چاہیے بابا، بعمل سنی. علماء اہل سنت نبی کی روحانی اولاد ہے، نبی کی. اور یہ ابھی شباہت کے سلسلے میں جو ہے اٹکا ہوا ہے، اس کو کوئی پوچھنا بابا کہ علم نحو کی ہدایت النحو معلوم نہیں پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. اگر پڑھی ہوتی تو یہ باتیں نہ کرتا.
اگر نحمیر کو پڑھا ہوتا تو یہ شباہت والی بات نہ کرتا. اور یاد رکھنا کہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کا اگر اتنا نشہ چڑھا ہے، شوق چڑھا ہے، تو اپنا شوق پورا کر لے، مگر یاد رکھ لے کہ یہ ہندوستان غریب نواز کا ہندوستان ہے. امام احمد رضا کے دیوانے پہرا دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں خوب پلایا ہے اور بھر بھر کے پلایا ہے. سونا چنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے تو چورن کہیں اور بیچنا بابا. اچھا حیرت ہوتی ہے بابا، میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. ایک طرف آگ بھی لگا دی، بازو میں بھی ہو گیا. دوسرے دن کیا ہو گیا بات سنیوں کو، اتحادی چ نہیں، یہ چ نہیں، وہ چ نہیں، ہمارا اتحاد کدھر گیا؟ ارے آگ لگائی تو نے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. تو صحابہ کرام کے حوالے سے قرآن میں فرمایا، ایمان والوں کو حکم دیا اللہ نے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہ جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ بابا ایمان لانا ہے. اللہ نے فرمایا ایمان تمہیں لانا ہے، لیکن تمہارے اپنی مرضی کا نہیں چلے گا. ایمان نبی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو ایمان کی کسوٹی، یہ ہے تمہارا آئیڈیل، یہ تمہارا نمونے عمل. اگر ایمان اس طرح سے لاؤ گے جیسے میرے محبوب کے صحابہ لے کر آئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، چند جملوں میں ایک آخری روایت سن لے، پھر رخصت ہو جاتا ہوں میں. حضور کے صحابہ کا آخری دور چل رہا بابا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی، درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سید یا رسول اللہ. وہ صحابی جن کو حضور نے فرمایا تھا تنہا رہا ہے تنہا جائے گا، نام اتر گیا ذہن سے ہمارے. تنہا آ رہا ہے اور تنہا دنیا سے جائے گا. حضور کے ایک صحابی گزرے اور زاہد صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کئی مرتبہ روایت سنائی ہے، اس وقت ذہن سے نام ہمارے اتر گیا. بہت زبردست نام جن کا. اللہم صلی، درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. خیر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اس مسئلے پر اس عنوان سے بہت کچھ انشاءاللہ یہاں پر علماء ہے، سادات ہیں، سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے. جو عنوانات دیے گئے میں نے کوشش کی ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان اور عقیدوں کی حفاظت فرمائے. کہ ایک جو دھیان میں رکھیں کہ حضور کے صحابہ اور حضور کے اہل بیت یہ اسلام کی دونوں کیا ہیں؟ آنکھیں ہیں. نہ صحابہ کے بغیر اسلام مکمل ہے اور نہ اہل بیت کے بغیر اسلام کی تکمیل ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نظم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی. اور جہاں تک ولایت کی بات ہے تو میں نے یہ بھی بتایا کہ اولیاء کرام میں قرآن مجید میں جتنی آیات ولایت ہیں اس کے اولین مخاطب صحابہ ہیں. غوث پاک بالعموم شامل ہیں، احمد الرفاعی، احمد البدوی، ابراہیم دسوقی، شہنشاہ ہندوستان، یہ تو بعد کے ہیں. لیکن بطور ولی ان آیتوں کے اولین مخاطب صحابہ ہیں. اولین مخاطب کون ہے؟ صحابہ ہیں. تو اولیاء کرام میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر صحابی بھی ہیں ولی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں ولی بھی ہیں. اولین مخاطب وہ ہیں. اور اللہ نے بشارت دی لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دور حاضر میں ان تمام عقیدوں کی ترجمانی اگر کہیں آپ کو ملے گی تو اہل سنت الجماعت میں، اور اس اہل سنت الجماعت کی ترجمانی دور حاضر میں پورے ہندوستان میں اور پاک و ہند کی سرزمین پر پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت سے کی جاتی ہے. مسلک اعلیٰ حضرت سے وابستہ رہیں. اور ماشاءاللہ جیسے
ہندوستان کے سنیوں کا باو مرکز ہے بریلی شریف. کیا ہے؟ بریلی شریف ہے. ایک صاحب جو کہنے لگے خواجہ صاحب کا مرکز نہیں کیا؟ خواجہ صاحب مرکز نہیں کیا؟ تو میں نے کہا کہ وہ مرکزوں کا مرکز ہے. ہمارا مرکز تو بریلی شریف ہے، لیکن امام احمد رضا کا اور امام احمد رضا جیسو کا مرکز اجمیر ہے. وہاں کے رافضی نہیں بابا، چادر چور مجاور نہیں. اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت جیسوں کا ہمارے بڑے، ہم جائیں گے اجمیر بھی لیکن اپنے بڑے اور بزرگوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر. بریلی شریف جس طرح سے سنیوں کا مرکز ہے، آپ کے اس شہر محبت شہر حیدرآباد میں اہل سنت کا مرکز اہل سنت ہے. جو حضرت شہباز دکن جو مفتی اعظم کی آنکھوں کے تارے تھے، ان کے دلارے تھے، ان کے خلیفہ تھے، ان کے مرید بھی تھے، ان کا تعمیر کیا ہوا ادارہ، ان کا مرکز جہاں ان کی روحانیت سمائی ہوئی ہے، اس مرکز کو آپ تقویت پہنچا. ان کے شہزادے بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے روحانی فیوز و برکات سے ہم تماموں کو مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.